سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ خبروں کا خلاصہ۔ جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف ان کے مادر وطن پر قبضہ کر رکھا ہے۔ برادری پر زور دیا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیری عوام کی حمایت کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ICC T20 عالمی کپ کے میچ میں پاکستان کی کامیابی کے بعد بھارت میں کشمیری طلباء کے خلاف نفرت پر مبنی رویہ اور حملے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے انتہا پسندانہ سوچ کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا مالیاتی امداد کا پیکیج 1 سال کے لیے ہے اور یہ ملک کی معیشت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور وزیر خارجہ نے افغانستان کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں، معاشی استحکام اور علاقائی روابط کے ایجنڈے میں پیش رفت کے لیے ایک طویل مدت حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف ان کے مادر وطن پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی فوج نے 1947 میں آج ہی کے دن کشمیری عوام کو محکوم بنانے کی کوشش میں ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بھارتی قبضے کی مذمت اور نریندر مودی کی قیادت میں فسطائی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے شاہراہ دستور پر صدر ڈاکٹر عارف علوی کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظالم کا سلسلہ بند کرے اور کشمیری عوام کو خود ارادیت کا حق دے۔ لاہور میں گورنر ہاؤس سے گورنر چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی قیادت میں کشمیر واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے مظلوم کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریلیوں کے شرکاء نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے کہ جن پر کنٹرول لائن کی دوسری جانب کشمیریوں کی آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے درج تھے۔ کراچی میں لوکل گورنمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بے گناہ کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا۔ مظفر آباد میں آج دوپہر ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کے سامنے کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام ایک مظاہرہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے بلدیات اور دیہی ترقی کے وزیر خواجہ فاروق احمد اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ آزاد کشمیر کے وزیر فہیم ربانی، قانون ساز اسمبلی کے ارکان، حریت رہنماؤں اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ ادھر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے راولہ کوٹ میں کنٹرول لائن کے قریب تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کا دورہ کیا اور کنٹرول لائن کی دوسری جانب رہنے والے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے لیے منصفانہ جدوجہد میں ان کی حمایت کریں۔ آج اسلام آباد میں کشمیر کے یوم سیاہ کے سلسلے میں ایک تصویری نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم بے گناہ افراد کی حمایت کرے۔ اس جدوجہد کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چودھری فواد حسین نے کہا کہ ہماری سیاست اور خارجہ پالیسی کشمیر کے نصب العین کے گرد گھومتی ہے اور ہم اسے ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ کشمیر کی جو جدوجہد ہے وہ اپنی کامیابی تک جاری رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کے کاز کو دبا نہیں سکتی، اور یہ سفر انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے اوپر ہی منتنج ہوگا۔
ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں کشمیر کے یوم سیاح کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے جدوجہد آزادی کشمیر اور موجودہ عالمی صورتحال۔ پاکستان نے ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان کی کامیابی کے بعد بھارت میں کشمیری طلباء پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ نفرت انگیز رویہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی مشترکہ انتہا پسندانہ ہندتوا سوچ کا مظہر ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسی نفرت انگیزی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھارت میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ T20 کرکٹ میچ کے نتیجے میں کشمیری نوجوانوں اور مسلمان اقلیت کے خلاف پرتشدد واقعات کی مکمل تحقیقات کے لیے اقدامات کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا مالیاتی امداد کا پیکج 1 سال کے لیے ہے اور یہ خصوصاً ایک ایسے وقت میں انتہائی مفید ثابت ہوگا جب روپیہ دباؤ میں ہے اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں وزیر توانائی حماد اظہر کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس پیکج میں پاکستان کے مرکزی بینک میں 3 ارب ڈالر جمع کرانا اور مؤخر ادائیگیوں پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کے تیل کی فراہمی شامل ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب میں بات چیت کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے لیے امداد کی فراہمی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب کے لیے پاکستان کا ایک خاص مقام ہے۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے سوا ہمارے ہاں تیل کی قیمتیں دنیا میں سب سے کم ہیں۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت کے تجارت کے فروغ کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ علاقائی روابط پر توجہ مرکوز کرنے کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ چین، افغانستان، ایران، ترکی اور وسطی ایشیائی جمہوریاؤں کے ساتھ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کی برآمدات 35% اضافے کے ساتھ 93 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 69 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تھیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں، معاشی استحکام اور علاقائی روابط کے ایجنڈے میں پیش رفت کے لیے ایک طویل مدت حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ آج تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے دوسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اہم عالمی کرداروں کے ساتھ مفید تعاون کے فروغ کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا، جس سے افغانستان کی اقتصادی ترقی اور تعمیر نو میں مدد مل سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تمام فریقوں کو ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے گریز، مثبت روابط برقرار رکھنے اور افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا۔ پاکستان نے عالمی حدت محدود کرنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا ہے جو انسانیت کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عامر خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اعلیٰ سطح کے مباحثے کے دوران کہی۔ عامر خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے ریاض میں منعقدہ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سربراہ اجلاس میں دیے گئے بیان کا حوالہ دیا کہ کاربن کے پاکستان میں فی کس اخراج کی شرح دنیا میں کم ترین اور عالمی اخراج کے 1% سے بھی کم ہے۔ اور اب کرکٹ۔ دبئی میں ICC T20 کرکٹ عالمی کپ میں بنگلہ دیش نے انگلینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پہلے اوور میں 10 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرے میچ میں ابوظہبی میں رات 7 بجے نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت اسلام آباد 26، کراچی 35، مری 17 اور مظفر آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی بھر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، جموں، پلوامہ اور بارہمولہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -3، شوپیاں اور اننت ناگ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف ان کے مادر وطن پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وزیر اطلاعات نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیری عوام کی حمایت کرے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔